خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ علماء کرام، اور علماء کرام کا بلکہ ایک گلدستہ ہوتا ہے، اور کوشش ہوتی ہے ہماری کہ جس موضوع پہ ہم گفتگو کریں اس کو 1.5 گھنٹے کے اندر اس پر سحر حاصل گفتگو ہو۔ سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ میرے آقا، میرے آقا، آقا، میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا۔ آج ہمارا موضوع ہے شدت پسندی۔ بہت ہی اہم موضوع ہے اور لوگ اس پر گفتگو کرنے سے کتراتے ہیں، لیکن ہم نے اس مشکل موضوع کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ اگر ہم سمجھانے میں کامیاب ہو گئے اپنے اس چینل، اس پروگرام کے ذریعے، تو یقیناً ایک بہت بڑی دین کی خدمت ہوگی۔ موجود ہے ہمارے ساتھ آپ کے، ہمارے ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی شاہد مدنی صاحب، السلام علیکم۔ ان کے ساتھ موجود ہیں نوجوان عالم دین علامہ مدنی رضا صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ دائیں ہاتھ پہ موجود ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں، علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ اور موجود ہیں ہمارے ساتھ حضرت علامہ مفتی اسحاق مدنی صاحب، السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ چاروں علماء کرام کا، آپ تشریف لائے۔ شدت پسندی کی جب بات آتی ہے تو ذہن میں ایک ہی اینگل سے ہم جو باتیں سوچتے ہیں وہ ذہن میں آتی ہیں کہ کیا کسی نے دین کو زبردستی امپوز کرنے کے لیے جو رویہ رکھا وہی شدت پسندی ہے؟ ایسا ہے نہیں۔ ہم اس کو براڈ وے میں ذرا لیں گے اور اس پروسپیکٹ میں لیں گے کہ شدت پسندی معاشرے میں کس کس شعبے میں ہو سکتی ہے اور اس وقت کس کس شعبے میں ہے، اور کس کس شعبے میں ہمیں صفائی کرنے کی ضرورت ہے، ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے اور ریکٹیفیکیشن کی ضرورت ہے۔ تو مفتی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ شدت پسندی کیا ہے، اور آپ حضرات کسی بھی معاملے میں شدت پسندی کی ممانعت کیوں کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو القادر هو الحق هو المعین انتہائی اہم موضوع ہے، اور آج کے دور میں اس موضوع کی اہمیت اس بنا پر ہے کہ بعض حلقوں کی طرف سے اسلام کا مترادف بنایا جا رہا ہے شدت پسندی کو، بالخصوص مغربی دنیا میں۔ شدت پسندی کے نتیجے میں دہشت گردی ہوتی ہے، اور شدت پسندی اور انتہا پسندی یہ آپس میں حلیف ہیں۔ ہاں، اب یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں اللہ کریم نے ذکر فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اسی طرح ہم نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بنایا امت وسط۔ اب امت وسط کا معنی ہوتا ہے اعتدال والی امت، یعنی ہم نے تمہیں بنایا ہی اعتدال والا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، عربوں میں ایک محاورہ بھی ہے، کہا جاتا ہے الاعتدال حلیۃ الرجال، جو اعتدال ہے وہ مردوں کا زیور ہے، اور کوئی بھی چیز ہو وہ اعتدال میں ہوگی تو اس کا حسن ہوگا۔ اعتدال سے تجاوز کر جائے گی یا اعتدال سے نیچے چلی جائے گی، اسے ہم کہتے ہیں افراط، اعتدال سے بڑھ جانا، اور تفریط، اعتدال سے گر جانا، تو اس کا حسن سلب ہو جائے گا۔ تو شدت پسندی اور انتہا پسندی یہ اعتدال سے تجاوز ہے۔ جو دین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے وہ دین نرمی والا دین ہے، پیار والا دین ہے، محبت والا دین ہے، آشتی والا دین ہے، امن والا دین ہے، اور ایک ایسا دین ہے کہ جس میں انسانوں کے حقوق کو بیان کیا گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے نبی بن کر آئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر، نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے شبیر بھائی کہ بعض اوقات ہم ایک ظاہری مذہبی لبادہ رکھنے والے کے عمل کو جوڑ دیتے ہیں اسلام کے ساتھ۔ تو میں ہمیشہ ایک بات سمجھاتا ہوں، جو لوگ بغض نہیں رکھتے ان کو سمجھاتا ہوں، جو بغض رکھ کر اعتراض کرتے ہیں ان کو سمجھانا تو بیکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تو اعتراض یا ان کا مطمع نظر ہوتا ہی اعتراض کرنا ہے، تو کوئی اور چیز پکڑ لیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام وہ ہے جو نبی کریم لے کر آئے، جو نبی کریم کی تعلیمات ہیں۔ آپ ان تعلیمات کو اسٹڈی کریں، یعنی قرآن کو پڑھیں، نبی کریم کی احادیث کو پڑھیں، تو ہمارے دین میں تو باقاعدہ ذمی کافر کے بھی حقوق بیان کیے گئے۔ یعنی جو ٹیکس دے کر کافر ہے، مسلمانوں کے علاقے میں رہتا ہے، اس کا حق بیان کیا گیا۔ مستامن کافر کے حقوق بیان کیے گئے۔ ایون جن کافروں سے جنگ ہوئی وہ بھی اگر دوران جنگ ہتھیار ڈال دیں تو انہیں بھی پناہ دینے کا حکم دیا گیا۔
واہ واہ، دوران جہاد اور سفر جہاد میں عورتوں کو مارنے سے منع کر دیا گیا، کیا بات، بوڑھوں کو مارنے سے منع کر دیا گیا، پھلدار درختوں کو کاٹنے سے منع کر دیا گیا۔ آج وہ قومیں جو جنگ مسلط کرتی ہیں اور جب وہ حملہ کرتی ہیں تو اس بات کی تمیز نہیں کی جاتی کہ بچہ مر رہا ہے، عورت مر رہی ہے، بوڑھا مر رہا ہے تباہی کہاں یا ہو رہی ہے؟ کون مر رہا ہے، اس بات کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ اور وہ جب اعتراض کرنے پر آتے ہیں تو اس نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے دین پر اعتراض کرتے ہیں کہ جنہوں نے حالت جنگ میں بھی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو یا جنگ کرنے والے بھی تلوار ڈال دیں تو انہیں بھی مارنے سے منع فرما دیا واہ ہے۔ واہ واہ، تو سب سے بنیادی بات یہ ہوئی کہ اسلام کے ساتھ شدت پسندی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام دین اعتدال ہے، اسلام کے اندر حسن ہے، اسلام کے اندر جو تعلیمات ہیں ان میں عفو درگزر ہے، ان میں برداشت کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس میں سب سے اہم چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا 40 برس کی عمر میں، اور جس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس اپنی عمر مبارک کے گزارے ہیں، اس معاشرے میں ہر طرح کا ظلم اور شرک ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل کے ساتھ ان سب چیزوں کو دیکھا، واہ واہ، اور ایک لفظ اس وقت تک نہیں ارشاد فرمایا جب تک کہ آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ تو اس میں نبی کریم نے اپنی 40 سالہ زندگی سے ہمیں یہ سبق دیا ہے یا ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ایک جو مومن ہوتا ہے اس میں کتنی برداشت ہونی چاہیے، کیا بات، اس میں کتنا تحمل ہونا چاہیے، اس کے اندر کتنی بردباری ہونی چاہیے۔ مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ مسئلہ وہاں پر آتا ہے جب ہم نصوص کی تعبیر یعنی قرآن یا حدیث کی تعبیر اپنی مرضی سے کریں، یعنی خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو بعض اوقات ہمارے الفاظ، ہمارا رویہ، ہماری روش ایسی ہوتی ہے جس کی بنا پر ایک سننے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ نارمل آدمی نہیں ہے، یہ شدت پسند آدمی ہے۔ میں تو یہاں تک قائل ہوں، اب یہاں پر ماشاءاللہ یہ ہمارا 10واں سال ہے آئی تھنک ٹرانسمیشن کا، اور ان 10 سالوں کے اندر کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر علماء کا اختلاف ہوا ہو، ٹھیک ہے، حالانکہ تمام مکاتب فکر کے علماء آ کے بیٹھے اپنی اپنی رائے دی۔ اب دیکھیں آج بھی یہ حال ہو گیا ہے کہ بعض جگہوں پر تراویح کے مسئلے کو، ابھی مجھے کل کسی نے کلپ بھیجا ایک چینل کا اس سال کا، تراویح کو بنیاد بنا کر 2 مختلف مسالک کے علماء کو بٹھا کے باقاعدہ ان میں لڑائی کرا دی گئی۔ اب جو لڑنے والے ہیں علماء، سو کولڈ علماء، سب سے پہلے تو وہ بتائیں کہ ان کے حوالے سے عوام الناس میں کیا پیغام جائے گا۔ جو دیکھ رہے ہیں وہ امت کہے گی ہمارا پیچھا چھوڑ دو، پہلے ہی ہمیں سیاست دانوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، معاشی مسائل ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ لوگ بھی آ کر ہمیں اختلاف اور شدت پسندی کی باتیں کریں گے۔ اب ہمیں اپنے رویوں کے اندر بالفرض اختلاف ہو سکتا ہے، اور علمی اختلاف ہوتا بھی ہے، اور علمی اختلاف اگر دلیل سے ہو تو آپ کر بھی سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ آج بھی اگر آپ اس بات کو وجہ نزاع بنا دیں گے کہ تراویح 20 رکعت ہے، 8 رکعت ہے، 2 موقف ہیں، اور ان 2 مختلف موقف اور نظریات کی بنا پر آپ آپس میں اتنے سخت جملے کہیں گے تو کل آپ کی تبلیغ کون قبول کرے گا؟ تو ہمیں اپنے رویوں کے اندر، اپنی تشریحات کے اندر اور اپنے انداز کے اندر بہتری لانی چاہیے کہ ہم وجہ شہرت اختلاف کو نہ بنائیں۔ مفتی صاحب، یہ بھی ایک بڑی بیماری بن گئی ہے آج ہمارے معاشرے کی کہ جب تک اختلافی بات نہ کریں تب تک ریٹنگ نہیں آئے گی، جب تک اختلافی بات نہ کریں تو ہماری ویڈیو وائرل نہیں ہوگی۔ یعنی بعض لوگ پری پلان جو ہے وہ یہ کارنامہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ جنہیں استعمال کیا جا رہا ہے انہیں ادراک ہونا چاہیے کہ ہم نے دین کو بیان کرنا ہے تو اس انداز میں بیان کرنا ہے جس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ اچھا، پھر اس کے بعد شدت پسندی کہاں پر آتی ہے؟ جب میری ذات کا مسئلہ آ جائے، میں ساری چیزوں کو بھول جاؤں گا، میری ذات کے اوپر اعتراض آیا تو میں فوراً شدید الالفاظ ہو جاؤں گا، شدید المزاج ہو جاؤں گا کہ تم نے میری کاز کو، میرے مقصد کو، میری ذات کو نشانہ بنایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ہر طریقے سے نشانہ بنایا گیا، یعنی آج کے دور میں شاید ہی کوئی ایسا مولوی آپ مجھے بتائیں کہ جسے باقاعدہ پتھر مارا گیا ہو، کوئی
ٹھیک ہے, اختلافوں کے باوجود کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کسی علاقے میں گیا ہو تو گلی والوں نے پتھر مار کے اسے نکال دیا ہو, ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں تشریف لے گئے تو وہاں پر پتھر برسائے گئے, اور وہی قوم ہے جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو الفاظ یہ تھے کہ اللہم اہدی قومی, اے اللہ تو میری قوم کو ہدایت عطا فرما, فإنہم لا یعلمون, کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. کیا بات. اور ایک بات یہاں پر اور کہوں گا ہندوؤں کے لیے, عیسائیوں کے لیے, یہودیوں کے لیے, کہ اگر آپ نے اسلام کو جاننا ہے تو آپ قرآن و حدیث پڑھیں. واہ. اگر آپ نے حقیقتاً اسلام کو جاننا ہے, چونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہ قومیں مسلم معاشرے کو یا مسلم امہ کو یا مسلمانوں کو کہتے ہیں جی یہ دہشت گرد ہے. ٹھیک ہے, تو اگر یورپ کے اندر, مغرب کے اندر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو, اور انہی کے یہاں لاسٹ ٹائم کسی ملک میں ہوا تھا جہاں ایک خاتون پریزیڈنٹ تھی, مسجد کے اندر جو قتل عام, نیوزی لینڈ کے اندر وہ واقعہ ہوا تھا. ٹھیک ہے جی, اب وہاں پر ایک فرد نے اپنے مذہب کے نام پر کیا, لیکن یہ اس فرد کا فعل قرار دیا گیا, پورے مذہب پر چسپاں نہیں کیا گیا. اسی طرح مسلمانوں کے اندر مسلمانوں نے بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. جی بالکل, کہ ہاں ہم کسی مذہب کو نہیں کہتے, اس شخص کا. بالکل ہم یہ بات بالکل کہتے ہیں, لیکن دیکھیں ظلم تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا, کہ فرد کا فعل ہوتا ہے اسے اسلام پر چسپا کر دیا جاتا ہے. تو میں ان تمام اقوام سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے اسلام کو سمجھنا ہے تو ان تعلیمات کی روشنی میں سمجھیں کہ جو تعلیمات نبی کریم نے عطا فرمائی, اور جب آپ کا رحمت ہونا, دیکھیں یہ جو شدت پسندی ہے اس کا تعلق ہے دل کی سختی کے ساتھ, یعنی جہاں پر بندے کا دل سخت ہوگا تو اس کا رویہ سخت ہوگا, اس کے الفاظ سخت ہوں گے. اور نبی کریم کی ذات وہ ہے کہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتن للعالمین, کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر مبعوث فرمایا تمام جہانوں کے لیے, تمام عالمین کے لیے. تو نبی کریم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں, اور مسلمانوں کا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے. لہذا انتہا پسندی, شدت پسندی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کچھ افراد کا, چند افراد کا یا ایک جتھے کا فعل ہے تو یہ ان کا فعل ہو سکتا ہے, اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام ایک دین اعتدال ہے جس میں تمام کے حقوق کو بیان کیا گیا. ایون آپ دیکھیے کہ جب فتح مکہ ہوا, اگر اسلام میں شدت پسندی ہوتی تو فتح مکہ پر تلوار کی زور پر پورے مکہ کو مسلمان بنایا جاتا نا. فتح مکہ ہو گیا, نبی کریم فاتح مکہ بن کر تشریف لائے ہیں, آپ نے امن عطا فرما دیا, اور کسی ایک کو یہ نہیں کہا کہ چلو اسلام قبول کرو ورنہ گردن اڑا دی جائے گی. کسی ایک کو نہیں کہا گیا, کیونکہ اسلام گردن جھکانے کا نام نہیں, دل جھکانے کا نام ہے. تلوار سے تو آپ زیادہ سے زیادہ گردن جھکوا سکتے ہیں. تو نبی کریم کا عمل مبارک کہ آپ نے اعلان فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم. اب سب ڈرے ہوئے تھے کہ ہم نے تو پتھر برسائے, ہم نے تو کانٹے بچھائے, ہم نے تو سوشل بائیک آؤٹ کیا. آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے, کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا. وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ, اور تم سب کے سب آزاد ہو. پھر اسلام پھیلا کیسے؟ تلوار تو تھی لیکن مسلمان نہیں بنایا گیا. اسلام پھیلا نبی کریم کے اخلاق سے, اسلام پھیلا نبی کریم کے کردار سے, اسلام پھیلا نبی کریم کے خلق عظیم سے, کہ جنہیں ہم نے اتنا تنگ کیا انہیں طاقت مل گئی, اثر و رسوخ مل گیا, غلام مل گئے, اس کے باوجود وہ اپنی ذات کی خاطر بدلہ نہیں لے رہے, انتقام نہیں لے رہے, معاف فرما رہے ہیں, اور کسی کو زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کی جا رہی. ایون جو غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہیں, آپ دیکھیں یہ اسلام کا کتنا بڑا حسن ہے کہ ایک ملک مسلمانوں کا ہے, جیسے ہمارا پاکستان ہے, اب یہاں پر مندر بھی ہے, ٹھیک ہے جی, اسی طرح یہاں پر جو ہے وہ عیسائیوں کے جو گرجا گھر ہیں, چرچ, وہ بھی موجود ہیں. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ جہاں پر سلطنت اسلامی ہوگی ان کی حفاظت کا ذمہ ریاست کے اوپر ہے. ان کے مال کی, یعنی جو ذمی کفار ہیں ان کے لیے نبی کریم نے فرمایا دماؤہم کا دمائنا وَأَمْوَالُهُمْ كَأَمْوَالِنَا. یعنی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام شدت پسند ہے؟ جن نبی کریم نے یہ فرما دیا کافروں کے لیے جو ذمی کفار ہے, فرمایا دماؤہم كَدِمَائِنَا, یعنی ان کے خون کی حرمت ایسے ہے جیسے ہمارے خون کی. اور فرمایا وَأَمْوَالُهُمْ كَأَمْوَالِنَا, ان کے مال کی حرمت ایسے ہے جیسا کہ ہمارے اموال کی ہے. تو ان کے مالوں کو, ان کی جانوں کو بھی محافظت جو ہے وہ اسلام نے عطا فرمائی ہے. لہذا اسلام کے ساتھ دہشت گردی کا,
شدت پسندی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام دین امن ہے، اسلام دین محبت ہے، اسلام دین آشتی ہے، اور اسلام اقوام عالم کو پیغام محبت عطا فرماتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اب یہ بتائیں مدنی رضا صاحب کہ اسلام جو ہے وہ کیسا مسلمان چاہتا ہے؟ میں انڈیویجول کی بات کرتا ہوں. حضرت نے تو پورا جو ہے نا ایک نقشہ اور بنیادی بات فرما دی. اب ایک مسلمان کیسا ہونا چاہیے کہ اس طرف وہ جائے ہی نہ جس طرف ہم نیگیٹیوٹی یا شدت پسندی جس کو کہتے ہیں، اور اس کی زبان سے چاہے وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہو، چاہے وہ ممبر پہ بیٹھا ہو، چاہے وہ بازار میں بیٹھا ہوا ہو، چاہے کسی جگہ مکالمہ کر رہا ہو، اس کی زبان سے یہ شائبہ بھی نہ جائے کہ اس کی سوچ میں شدت پسندی ہے. اس کا جواب آپ سے لوں گا ایک مختصر سے وقفے کے. مولایا صلی وسلم دائما